صلاح الدین کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پنجاب پولیس کی حراست میں مرنے والا صلاح الدین اس سے پہلے بھی اے ٹی ایم سے کارڈ چوری کر کے پیسے نکالنے کی وارداتیں کر چکا ہے۔ یہ ویڈیو 2017 کی حبیب بینک وحدت روڈ کی ہے۔ طریقہ واردات یہ تھا کہ سب سے پہلے اس نے جہاں ڈکیتی کرنی ہوتی تھی اس اے ٹی ایم میں پیسے وصول کرنے والی جگہ پر کاغذ کی پرچیاں گھسا دیتا تھا تاکہ پیسے باہر نہ آ سکیں۔ پھر صارف پیسے وصول کرنے میں ناکامی کے بعد باہر جاتا تو صلاح الدین فوراً اندر جا کر مشین کو توڑ کر پیسے لے لیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کے پاس وائس ریکارڈنگ ڈیوائس ہوتی تھی جو ریموٹ بٹن دبانے سے ریکارڈ میسج سنانا شروع کر دیتی تھی۔ صلاح الدین اس وقت اے ٹی ایم میں اپنی پرچی لینے کے بہانے اندر چلا جاتا تھا۔ جب صارف پیسے لینے کی بار بار کوشش کرتا اور بار بار پاس ورڈ ڈالتا تو اسی وقت صلاح الدین پاس ورڈ نوٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر جب صارف کا اے ٹی ایم پھنس جاتا تھا تو صلاح الدین وائس ڈیوائس کا ریموٹ دباتا تھا جس سے یہ میسج سننے کو ملتا تھا کہ آپ کا کارڈ کیچ ہو گیا ہے، برانچ سے رابطہ کریں۔ اسی وقت برانچ بھی بند ہوتی تھی۔ وہ بندہ باہر جاتا ہے تو یہ فوراً کارڈ نکالتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا۔ پاسورڈ بھی اس کے پاس ہوتا تھا، کارڈ بھی اس کے پاس ہوتا تھا تو کسی بھی دوسری برانچ سے جا کر صلاح الدین پیسے نکلوا لیتا ہے۔ یہ بندہ جو 7:15 پر داخل ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے اس بندے نے کریم بلاک برانچ الائٹ بینک سے 7:35 پر 25,000 کی 2 ٹرانزیکشن کی اور 50,000 نکلوا کر لے گیا۔ سوال پھر بھی وہی ہے کہ مجرم کی کلیئر ویڈیو 2017 سے موجود ہے تو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ پولیس کیا کر رہی تھی؟ اب جب عوام نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تو پولیس نے جان سے ہی مار دیا۔ کیا یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا نہیں تھا کہ وہ اگر واقعی پروفیشنل مجرم ہوتا تو ماسک کیوں نہیں پہنتا تھا؟ چلو ماسک کا رواج نہیں پاکستان میں، لیکن اگر وہ مینٹلی ٹھیک ہوتا تو کیمرے کی طرف اشارہ ہی کیوں کرتا؟ اور ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی پروفیشنل گینگ کے لیے کام کرتا تھا اور صلاح الدین سے زیادہ اس گینگ کو پکڑنا ضروری تھا جو اکیلے یہ دھندا نہیں کرتے ہوں گے بلکہ اور بھی 1000 قسم کے کرائم کرتے ہوں گے، اور خدا جانے وہ یہ پیسہ پاکستان کے خلاف کہاں کہاں استعمال کرتے ہوں گے۔